بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون بالبینات والزبور وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم لعلہم يتفکرون افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بهم الارض او یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون او یاخذہم فی تقلبہم فما هم معجزین او یاخذہم علی تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون فآمنت بالله صدق الله العلي العظيم بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني إياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه جواد كريم مجيد بر رؤوف رحیم. عزیزان ساتھی، ابھی آپ کے سامنے سورہ نحل کے 43 سے لے کے 50 تک آیت کریمہ تلاوت کی ہے. فضل تعالی کو آپ تمام حضرات نے بغور سماعت فرمایا. اس میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے ساتھی، اس میں آیت سجدہ تلاوت کی گئی اور سجدہ تلاوت ضروری ہے کہ اللہ کو سجدہ پسند ہے سب سے زیادہ. اور یہ سجدہ جو قرآنی سجدہ ہے، اس میں وضو نہیں بھی رہے گا تو چلے گا. اور چونکہ اللہ ہر طرف مشرق اور مغرب کیا ہے، جدھر تم میں پھر لو ادھر ہی اللہ کو پاؤ. تو تم لوگ دیکھتے ہو کہ اکثر کرکٹ گراؤنڈ میں کہ جب مسلم لوگ جیتتے ہیں تو وہیں سجدے میں گر جاتے ہیں، نہ پھر وہ اردو دیکھتے ہیں نہ وہ رخ دیکھتے ہیں. تو پتہ چلا کہ اللہ تو ہر طرف موجود ہے. پھر جہاں بھی موقع آگے سجدے کا وہیں کر لیں، یا کوئی بعد میں کرنا چاہے تو، مگر پھر بعد میں بھول جاتا رہ جاتا. وہ کیوں چاہیے؟ جو کام فوراً ہو جائے وہ بہتر. کہیں بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما ارسلنا، اور نہیں بھیجا ہم نے، من قبلک
خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، قرآن اتر رہا ہے، نازل ہو رہا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے الا رجال، مگر مرد، نوحی الیہم، ہم وحی کرتے ہیں ان کی طرف۔ تو یہ معترضین لوگ کا اعتراض تھا کہ بس مرد میں کیوں آتے ہیں نبی اور رسول، یا عورتیں بھی تو اس کی محبوب ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، اس کی بڑی ڈیٹیل ہے، مرد کبھی ہوتا ہے، عورت کہاں کہاں جائے گی، کس کو بولنے جائے گی، اور باش لوگ ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی تمام حکمتوں کے ساتھ یہ فرمایا کہ وما ارسلنا من قبلک، اور بھیجا ہم نے آپ سے پہلے الا رجالا نوحی الیہم، مرد ہی کو ہم نے نبی بنا کر اور ہم اس کی طرف وحی کرتے ہیں، موصل کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ بات ایک زبردست آیت کا فقرہ ہے، ٹکڑا ہے، اس کو غور سے سنو۔ اللہ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ فَاسْأَلُوا، تو ان سے پوچھ لو، وہ معترضین سے، وہ اعتراض کرنے والوں سے، اہل الذکر، جو یاد رکھتے ہیں اس بات کو، اس ذکر کو، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے۔ اب اس کو دیکھیں گے تو بس اتنے ہی حد تک محدود کر کے بیٹھ گیا ترجمہ انسان، بس اس میں فرمایا گیا ہے کہ پہلے تو ان کے جواب دیا گیا ان کے اعتراض کا کہ جتنے بھی ہم نے بھیجے آپ سے پہلے وہ سب مرد ہی تھے، ہم نے ان پر وحی کرتے تھے ہم۔ اور یہ بات فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، تو تم یہ بات اہل کتاب سے، یاد رکھنے والے سے پوچھ لو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ڈھیر سارے نبی آئے۔ انہوں نے کہا کہ اہل کتاب سے پوچھ لو یا یاد رکھنے والے سے۔ اور پھر قرآن جو بڑا وسیع تر مفہوم میں بات کرتا ہے، اللہ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو کسی ایکسپرٹ سے پوچھو، کسی ایکسپرٹ سے جو ماہر ہے جس فن میں۔ ابھی ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کہیں بھی کچھ بھی منہ مار دیتے، رائے دیتے، وکیل کا کام تو وکیل ہی کرے گا، انجینئر کا کام انجینئر ہی کرے گا، سائنٹسٹ کا کام سائنٹسٹ ہی کرے گا۔ یا ہم کو جو بھی مسئلہ درپیش آوے تو اس کا جو ماہر ہے اس سے ہی پوچھے تو صحیح جواب مل جائے گا۔ ابھی تکلیف ہمارے دل میں ایک بات ہے، اب کوئی بھی ارے دل میں درد ہو رہا، بیٹھ جا، پانی پی لے، یہ کر لو، ارے اس کے پاس، وہ ڈاکٹر کے پاس لے چلو۔ اس کا ڈاکٹر کا ایکسپرٹ کون ہے؟ ڈاکٹروں میں ماہر کون؟ تو ڈائریکٹ اس کو ریفر کرو، اور آج تو بہت آسان ہو گیا، میں فلاں جگہ دل کا ڈاکٹر ہے، فلاں جگہ نیورولوجسٹ ہے، فلالوجسٹ ہے، تو یہ تو آج بہت ماہر ہو گیا۔ تو جو بھی پرٹیکولر کام ہے وہ کس سے پوچھنا چاہیے؟ اللہ فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، جو اس فن کا ماہر ہو۔ اب یہ قرآن کے میسج کو تو ایک دم شارٹ کر دیا گیا، نہ کوئی بتاتا نہ کس کو معلوم۔ اور جب ہم ایکوریٹ کام کریں گے تو انشاءاللہ اس کا فائز پائیں گے، فائدہ پائیں گے۔ جو جانکار ہے نا وہی بہتر بتا سکتا ہے، اور تمہارا فائدہ اس میں انشاءاللہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ آیت کو ذرا وسیع کر کے ہم دیکھیں تو اللہ نے فرمایا کہ پوچھ لو ان سے جو اہل ذکر ہے، جو ایکسپرٹ ہے اس فیلڈ میں، جس فیلڈ میں بھی ہو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو ہم ان کنتم لا تعلمون، اگر تم کو نہیں معلوم
یو ڈونٹ نو، اگر تم نہیں جانتے تو کیا کرو تم، جو اس کا جانکار ہے نا یار اس سے پوچھو۔ بات سمجھ میں آئی بھائی؟ ہاں نہ بولو یار۔ تو یہ وسیع تر مفہوم میں ہے قرآن۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بالبینات والزبور، بالبینات یعنی دلیلوں کے ساتھ، نشانیوں کے ساتھ، اور والزبور اور کتابوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ جو نبی ہم نے بھیجے ان کے پاس ہم وہی کرتے تھے، اور پھر وہ الٹ بات نہیں، ہم نے ان کے لیے نشانیاں بھی بھیجی اور کتابیں بھی بھیجی۔ تو دونوں کو دیکھ لو، کتابوں میں غور کر لو کہ ہم وہی کرتے تھے کہ نہیں۔ اب اس کے بعد میں یہ جو آیت آ رہی ہے نا، اب آپ کو سنانے جا رہے ہیں، آیت نمبر 44۔ اس کے ایک ایک ٹکڑے کو دیکھو، یعنی قرآن کی سیٹنگ، الفاظوں کی سیٹنگ، اس کو آپ ملاحظہ فرمائیں۔ جن کے پاس بھی یار قرآن ہے وہ لے کے بیٹھو، موبائل میں لے کے بیٹھو، ایسا لا سکتے ہو تو لا رہے، اس کے پیٹ رہیں گی نہ پیٹ رہیں گا، وہ سب کچھ بھی نہیں ہے قرآن۔ وہ بیٹھا ہے، اس کے پیچھے بھی پیٹ دکھ رہی تو دکھنے دو۔ تو قرآن پاک کو ریفر کرتے ہو، اسٹڈی کرتے ہوئے، اے بھائی آجا کمپیوٹر اندر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم بالبینات والزبور، ہم نے نشانیوں اور کتابوں کے ساتھ بھیجا ہوں نبیوں کو۔ اور یہاں سے دیکھیے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ یہ پوری آیت ہے۔ اب اس کے آپ ٹکڑے کریں، اس کے بعد قرآن میں دیکھو بہت مزہ آئے گا، میں چیز بتانے جا رہا ہوں، ویسے بھی سنو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنزَلْنَا، یہ کون فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اور سے سنو اور کرو ترجمے یار، بھلے ایک ہی آیت میں درس ختم ہو۔ وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے اتارا، نازل کیا، کیا چیز؟ الیکا، آپ کی طرف۔ یہ کون ہے آپ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے اتارا کس کے طرف؟ بس ایک ہی شخص جو مکہ میں تھا، باقی کسی کے پاس نہیں دنیا میں۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اس قرآن کو اتارا۔ یہ ایک بات ہو گئی، یہ اللہ کا کام تھا، اللہ نے پیدا کیا تو اللہ نے رہنمائی کے لیے کیا کیا؟ نبی کو بھی بھیجا اور قرآن کو بھی۔ یہ اللہ کا کام تھا، بندوں کے لیے بھیجا۔ اور پھر اس کے بعد دیکھیے کیا بھیجا؟ الذکر، ذکر یعنی قرآن۔ دیکھو بہت مزہ آئے گا یہ، اس کے کیسا اللہ تعالیٰ نے کمال کر دیا ہے قرآن میں۔ جو میں مزہ لے رہا ہوں یا سمجھ رہا ہوں، آپ بھی سمجھے اللہ کرے اور سب بھی سمجھے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اور ہم نے اتارا آپ کی طرف کیا چیز؟ ذکر یعنی قرآن۔ اس ذکر کو، اس نصیحت نامے کو، اس ادب پارے کو، قرآن کے نام ہے، تو اس کو اتارا اللہ تعالیٰ۔ اور یہ اللہ کے ذمہ تھا نا یار، جب بندے پیدا کیے تو ادھر ادھر نہیں بھٹکے، تو اللہ نے یہاں پر اپنا کام کیا کہ نہیں؟ اچھا پھر وہاں دیکھو کیا آگے اللہ فرماتا ہے کیوں اتارا؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، لو یار پورا درس یہیں ختم کر دو۔ کیا ہے کہ یہ تاکہ تم واضح کر بیان کر دو، کس کے لیے؟ پورے کائنات۔ تو اب پتہ چلا کہ اللہ نے اپنا کام کر دیا اور پھر رسول کے ذمہ ڈال دیا۔ دیکھو اور ایک ایک لفظ میں دیکھو کیا کمال اللہ نے رکھا ہے۔ تو لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرمایا؟ یہ اس لیے کہ تم واضح کر دو
تو پتہ چلا کہ یہ قرآن لازم ہے کہ سب تک پہنچائے جائے. اب تو رسول نہیں ہے ہمارے سامنے مگر ان کی تعلیمات تو موجود ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم. تو در پردہ متبعان رسول کی کیا ذمہ داری یعنی ہماری؟ ہم بھی یہ قرآن کو ہمارا مولوی نہیں پہنچاتا تو ہم کیا پہنچائیں گے یہ قرآن. اور اللہ نے کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تم اس قرآن کو لوگوں کے لیے پہنچا دو ما نزل الیہم جو نازل کیا گیا ہے ان کی طرف، جو نازل کیا گیا ان کی طرف، یعنی لوگوں کے لیے. یہ قرآن لوگوں کے لیے ہے، یہ سب کے لیے نازل کیا گیا ہے. ایک ایک لفظ دیکھیے. اور ہم نے نازل کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اس قرآن پاک کو تاکہ تم واضح کر دو لوگوں کے لیے جو نازل کیا گیا ہے ان کی لوگوں کے لیے نازل ہو گیا. یہ کلیئر ہو گیا. اب ساری کتابیں تم دنیا بھر کی سنا رہے ہو، میں نام نہیں لینا چاہتا کسی کتاب کا، دل شکنی ہوتی ہے. اصل چیز کیا ہے؟ قرآن. اور دیکھو یہ آیت بھی مزہ آ رہا تم لوگ کو کہ نہیں، یا سمجھ میں آ رہی کہ نہیں. تو یہ جو ہے تم لوگوں کے لیے بیان کر دو جو ہم نے ان کے لیے نازل کیا، یعنی کس کے لیے؟ تو پتہ چلا یہ قرآن ڈائریکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس لیے نازل کیا اللہ نے کہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کی طرف کہ قرآن کو پہنچا. اور در پردہ رسول ہماری ذمہ داری نہیں ہے. ہم تو قرآن سے بھاگتے، بلاؤ تو بھاگ رہے، آنے کو راضی نہیں. دعوت عزیز ہے، کھانا نہیں چھوڑیں گے ہم بھائی، دنیا بھلے چھوڑ جائے، ارے آگے پیچھے کر لو یار، قرآن سے محبت تو کرو جب اس کا تم کو فائدہ ملے گا. خالی کھلا رہے، کھیل رہے اس سے، سن رہے، ارے آ رہے نا، ایک دو ہفتہ نہیں آئے تو کیا ہو جاتا؟ کچھ نہیں ہو جاتا. یہ سب معلوم پڑے گا. تم میں وہ جوش ہی نہیں ہے کہ اس قرآن کا شغف حاصل کر کے اس کو لوگوں تک پہنچاؤ اور سب مل کے قرآن کا کام کرو. یہ آیت کا مطلب. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ان کے لیے نازل کیا ہے، جو ان کے لیے ہے ان کو دے دو. سمپل ترجمہ. اور پھر یہ ٹکڑا سے بولا اللہم، اور تاکہ اب یہاں سے ہماری ذمہ داری، اللہ نے اپنی ذمہ داری پوری کیا ہے، رسول کے ذمہ دیا، رسول نے بھی اپنی ذمہ داری پوری کی کر دیا نا. اب کس کی ذمہ داری بنتی؟ اللہ نے رسول کی طرف بھیجا، رسول نے مکمل کی ذمہ داری. اور اب انسانوں کا کام، ہمارا کام، سب ہندو مسلم یہودی سب آگے انسان. تو اللہ نے فرمایا بولا اللہم، تاکہ وہ یتفکرون، اس کو سمجھو، تاکہ اب ہمارا کام شروع ہو گیا. اللہ نے اپنا کام کر دیا، رسول نے بھی اپنا کام کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب لوگ ہم اپنا کام نہیں پورا کریں گے، نہیں کریں گے، کرنا پڑے گا نا. کیسے ایک ایک آیت کا ایک ایک ٹکڑا، ایک ایک لفظ، ایک ایک فکرہ کتنا مزہ دے رہا، اور بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں. تو لعلہم، تاکہ وہ یتفکرون، وہ غور و فکر کریں. جب ہم یہ قرآن لیں گے اور اس کو پڑھیں گے اور اس کو سمجھیں گے تو یہ غور و فکر کریں گے. جب ہم قرآن کو رکھ دیں گے الماری میں، جزدان میں، ریشم و حریر کے لپیٹ کر، تو کہاں سے یہ قرآن پھیلے گا؟ اور ہم میں بھی جو ہے خالی سنتے بس اتنا، ہاں ہاں بہت اچھا ہے، ساتھ نہیں دیتے یار، ساتھ نہیں دیتے. بار بار بولتا ہوں، کوئی نہیں آتا مائکا لالا یہ 3 سال ختم ہونے کو ابھی آئے گا رمضان میں، کہ یار چاچا تم سے تو نہیں ہوتا، اترو تم پنجرہ 2-4 گھر دعوت ہی دے. ارے اتنا بھی کر کے جائیں گے تو واقعی اللہ کو منہ دکھانے کے تھوڑا قابل ہو جائیں گے. خالی یہ سنتے رہنا،
اس پہ ذرا بھی عمل نہیں، کان پہ جو نہیں رہیں گے، جب جی چاہے سٹرڈے کو گل ہو جانا۔ شیطان نے تو بہت سے مشکافیاں کر کے رکھی ہے، یہ کام تھا، وہ ضرورت تھی، یہ ہو گیا تھا، وہ دعوت تھی۔ یہ دعوت نہیں، یہ قرآن کی دعوت ہے کیا نہیں؟ سب بولو اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے۔ تو پھر یہ اللہ نے فرمایا، کتنی باتیں اس میں اللہ نے اپنا کام کیا، بولو کیا کہ نہیں؟ پھر رسول نے بھی اپنا کام کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ذمہ داری کس پر آ گئی؟ تو ابھی ہم کو نہیں کرنا پڑے گا اپنی ذمہ داری پوری، اور نہیں کرو گے تو پھر پتہ چل جائے گا کیا ہونے والا ہے آخرت۔ تو یار آج سے تو ہوش پکڑو یار، مت کھاڑے کرو، تم کو فون کتنے کرنا اور کتنے مسکے لگانا ہے یار، اور یہ تمہاری بھلائی کا کام ہے، اور لوگوں کی بھلائی کے لیے یہ قرآن کو پہنچا دو میرے بھائیوں۔ آ جاؤ ساتھ دو یار، اپنے کو بھی اس ٹائم آخری ٹائم میں عقل آ رہی، یہ کام تو جوانوں کا ہے یار، اور جب تک جوان لوگ نہیں نکلیں گے انقلاب نہیں آئے گا۔ ہم بوڑھے بوڑھے سے کیا آئے گا، چلنے نہیں جا رہے، انقلاب کس سے آئے گا؟ تو جوان ذرا بھائی ہوش میں آ جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ اب دیکھیے، افا امین الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بہم الارض او یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون۔ یہاں کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افا امین الذین، پھر کیا بے خوف ہو گئے وہ لوگ جو قرآن نہیں پڑھتے؟ کیا بے خوف ہو گئے وہ لوگ جو مکر کرتے ہیں برے برے، قرآن کے اگینسٹ کام کرتے ہیں؟ مکہ والوں نے کیا، 50 نام ہے ابو جہل کو لے کر، تو بری بری داؤں چلے، خفیہ تدبیریں کی، بڑے اسلام کو مٹانے کی ترکیبیں کی، اور آج تک کی جا رہی ہے کہ باپ سے مٹے گا اسلام، اور پھیلتا جا رہا ہے اللہ کے فضل سے، مگر صرف پھیلتا جا رہا ہے یار، اس میں ڈیپلی جو ہے نا وہ اندر سے سب کھڑکڑ، خالی ڈھولے، خالی برتن، وہ جو ظروف ہے نا برتن وہ کھڑکڑ کر بسم اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کیا وہ لوگ بے خوف ہو گئے ہیں جنہوں نے مکاریاں کی، اور وہ بھی بری بری، ان یکسف اللہ بہم الارض، کیا اللہ ان کو زمین میں دھسا دے؟ اتنے وہ آرام سے ہو گئے، اور یار نظارہ تو اللہ دکھاتا ہے، ٹریلر بولتے ہیں نا اس کو، وہ تو دکھا رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور آج تو لیٹسٹ تم دیکھ لو نا ٹی وی کھول کے، زمین میں دھس رہے ہیں کہ نہیں لوگ، پہاڑ گر رہے ہیں کہ نہیں، سیلاب آ رہے ہیں کہ نہیں، یہ تو ایک یہ چھوٹا سا ٹریلر ہے، جھلک ہے، ایک جھلک ہے یہ، اور ہو رہا ہے کہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا اطمینان میں ہو، بے خوف ہو گئے وہ جنہوں نے مکاریاں کی، اور آج بھی کیے جا رہے ہیں، اسلام کے خلاف، رسول کے خلاف، قرآن کے خلاف کر رہے ہیں کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اس سے بے خوف ہے کہ اللہ انہیں زمین میں دھسا دے، او یاتیہم العذاب، یا آوے ان پر عذاب، من حیث لا یشعرون، جہاں سے انہیں خبر بھی نہ ہو، لا یشعرون، جہاں سے انہیں ادراک بھی نہ ہو، معلوم بھی نہ ہو، کھڑے سیلفی لے رہے، اتنا فاسٹ آتا ہے سیلاب، ارے دیکھے تک تو پیچھے اڑ کے آ رہا اور بھاگنے جاتا، اب تو کہاں بھاگ سکتا، اور تیرا ایروپلین اور تیری کار ہے، دیکھو منظر، اے آ کے لے لیتا اللہ کا عذاب۔ پھر کیا وہ اس سے بے خوف ہو گئے کہ ان پر کہیں سے عذاب آ جاوے اور انہیں خبر بھی نہ ہو، او یاخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین، او یاخذہم، یا ان کو پکڑ لے، کیا پکڑ لے؟ عذاب، فی تقلبہم،
आमद व रफ्त में, चलते फिरते में। और होता है क्या नहीं, ये गए क्या पर्यटक लोग, टूरिस्ट लोग घूम रहे फिर रहे ना, मौज ले रहे चलते फिरते में। देखो सब जा रहे ना कारें लेकर, ये लेकर, और जब आया अल्लाह का अज़ाब तो फिर औ या खुजा कौम फी तकल्लुबी, तो उनको आमद और रफ्त में चलते फिरते में पकड़ ले। फमा हुम बि मौजिज़ीन, फिर वो अल्लाह को आजिज करने वाले नहीं, अल्लाह को नहीं हरा सकते हो। गारत कर देगा अल्लाह तबारक तआला, और कर रहा है आहिस्ते आहिस्ते। ये जो दुनिया है ना, अब पजीर ख़त्म होने के दर पर है, बॉर्डर पर खड़ी है। अब देखो पहाड़ कट रहे हैं, ज़मीनें तंग हो रही है, हो रहा है, मवेशी पशु मर रहे हैं, इंसान मर रहे हैं, और अल्लाह ताला का ये कलाम एक एक लफ्ज़ सच्चा है। जो अल्लाह ने 1400 साल पहले बयान किया, आज भी दिखा रहा है अल्लाह, उस वक्त से दिखाता चला आ रहा है अल्लाह ताला। तो अल्लाह ने फरमाया आओ या खुज़हुम फी तकल्लुबिहिम फमा हुम बिमुजिज़ीन, या उन्हें पकड़ ले चलते फिरते में, और फिर वो आजिज़ करने वाले, अल्लाह को आजिज़ कर दो, मजबूर कर दोगे, ऐसा हो नहीं सकता। आओ या खुज़हुम अला तख़व्वुफ़, फिर अल्लाह ने या उन्हें पकड़ ले अला तख़व्वुफ़, डराने के बाद। पहले डरा दिया ना अल्लाह ने, देखो अगर तुम नहीं सुधरोगे, डरा दिया कि तो फिर ऐसा हो जाएगा कि अल्लाह फिर पकड़ लेगा। अला तख़व्वुफ़, डराने के बाद फ़इन्ना रब्बकुम, क्या कुरान है, फ़इन्ना रब्बकुम लरऊफ़ुर रहीम, मगर ऐसा भी है कि अल्लाह बेशक परवरदिगार, अल्लाह जो रब है, मालिक है, वो कैसा है, रऊफ़ुर रहीम, वो शफीक है, शफक़त करने वाला। शफक़त के माने मोहब्बत करने वाला। अल्लाह कैसा है, शफीक है, मोहब्बत करने वाला है। उसकी वजह क्या है, आगे बयान किया अल्लाह अपनी दूसरी सिफत में कि वो इंतहाई रहीम है, मेहरबान है, इसलिए वो मोहब्बत करता है अपने बंदों से, और बार बार चेतावनी, वार्निंग, मुत्तला कर रहा है। उसके बाद फिर अल्लाह गिरफ्त में लेता है। इतना समझाने के बाद भी अगर हम नहीं सुधरेंगे तो फिर हो सकता है कि उनके साथ यहाँ भी आ जावे अज़ाब, तो उसमें नेक लोग भी मारे जाएंगे, 2 4 5 लोग भी होंगे। क्या कहें, फिर अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाता है, आयत सुनिए, बिस्मिल्लाह। अवलम यरो इला मा खलक़ल्लाहु मिन शैइन यतफ़य्यउ ज़िलालहु अनिल यमीनी वश्शमाइली सुज्जदन लिल्लाहि व हुम दाखिलून। अवलम यरो, क्या उन लोगों ने देखा नहीं, इला मा खलक़ल्लाहि, जिसको अल्लाह ने पैदा किया, जो चीज़ें अल्लाह ने पैदा की है, क्या उन्होंने देखा नहीं है कि पूरी मखलूक एक दूसरे को अल्लाह फरमाता है, जो अल्लाह ने पैदा किया और सब अल्लाह ने। थोड़ा आगे आ जाओ भाई, थोड़ा आगे आ जाओ। आइए भाई आगे आ जाओ प्लीज़, तकलीफ होगी मगर आ जाओ, 2 4 दिन बैठ चल भाई जल्दी बैठना है यहाँ। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अवलम यरो इला मा खलक़ल्लाहु मिन शै, क्या उन लोगों ने देखा नहीं उन चीज़ों की तरफ, किन चीज़ों की तरफ जिसे अल्लाह ने पैदा किया है, यतफ़य्यउ ज़िलालुहु, के ढलते हैं उनके साए, झुकते हैं उनके साए। जितनी भी चीज़ें मखलूक है तुम देख लो, उनके साए जो है तो ढुलकते हैं, झुकते हैं, ढलते हैं। और कैसे ढलते, किस तरफ ढलते हैं, अनिल यमीनी व शमाइल, दाएं से और दोनों तरफ। सुबह के टाइम से देखेंगे राइट साइड, शाम के तरफ देखेंगे जब सूर्य अस्त होता है, सूरज डूबता है, उस वक्त लेफ्ट में,
تو کیا وہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں جن چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے کہ ان کے سائے چھپتے ہیں دائیں سے اور بائیں سے. سجدا للہ وہم داخلون. اور وہ سجدہ ریز ہوتے ہیں, وہ سجدہ کرتے ہیں داخل, عاجزی کرتے ہیں اللہ سے. وہ یعنی یہ جتنی بھی مخلوقات ہیں تقدیر کے پابند, علامہ اقبال کیا کہتے ہیں, تقدیر کے پابند نباتات و جمادات. مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند. مومن وہ ہے جو اللہ کرے نا وہ اطاعت کرے, اس کا پابند ہے. باقی تو یہ سب تقدیر کے پائے ہیں. اللہ نے درخت کو بولا کھڑے رہے, سورج کو بولا چلتے رہے, تم اس کو دیوتا ہی بنا کے بیٹھ گئے. What is the value before the Allah Tabarak Ta'ala Almighty of sun and stars and all things? کیا ویلیو ہے؟ صاحب کو بول دیا یہ کام کرو تو سب متبع, اور کیسے ہے داخل, سب عاجزی کرتے ہوئے. کیا کر رہے سب؟ اب وہ ہم کو ان کی زبانیں نہیں سمجھتی اور اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں. بس یہ انسان ایک ایسا ہے اور جن کو اللہ نے کچھ لبرٹی دی, کچھ چھوٹ دی آزمائش کے لیے. اب آدمی کو چاہیے کہ اللہ نے یہ رہنمائی کے لیے قرآن بھیجا ہے تو اس پر عمل کرے, تو یہ اللہ کا فرما بردار ہو جائے گا. ورنہ ساری چیزیں جو ہے انسان خود دیکھ لے, اس کے اندر دل کون دھڑکا رہا ہے, ڈاکٹر, کوئی وکیل, یہ ہم خود آٹومیٹک وہ جو ہے پابند تقدیر دھڑک رہا ہے نا. کڈنی اپنا کام کر رہی, پھیپھڑے اپنا کام کر رہے, یہ سب مسلم ہے. اور ایک ہی ہے جو مسلم نہیں ہونا چاہتا ہے, وہ ہے حضرت انسان. کیا ہے وہ حضرت انسان. اتنا ڈینجر ہے وہ کہ جنگل میں جو شیر تھا ایک سب کا سردار. جنگل کا شیر کیا ہوتا ہے, اور اس محلے کے سردار سب. جنگل میں تو ایک ہی شیر ہے, سردار تو ایک ہی ہونا چاہیے نا. اب وہ بوڑھا ہو گیا یار شیر. اب اس نے کیا کرا, سب کو بلایا, میٹنگ کیا اور بولا بھائی اب تو اپنے سے چلے بھی نہیں جا رہا ہے, آخر کیا کریں. تو میں میری جگہ میرے صاحبزادے چھوٹے شیر کو گدی پہ بٹھاتا ہوں, جنگل کا راجا اس کو بناتا ہوں. تو سب نے بولا ہاں اوکے, ہم کو ماننے ہیں, منظور ہے. تو اس کو میں بنا دیے. تو اس نے کیا بولا, مجھے جوان شیر تھا کہ ابا میں تو آ گیا گدی پہ, میں تو گدی پہ آ گیا, مگر آپ مجھ کو کچھ نصیحت کرو. کیا کرو, کچھ نصیحت کرو. بولے بیٹا ایک ہی بات یاد رکھنا, تو سب سے پنگا لینا مگر حضرت انسان سے نہیں لینا. کیا بولا, تو سب سے لڑنا بھیڑنا, اور جو حضرت انسان ہے نا اس کے نعت میں تو نہیں لگنا, اس سے پنگا نہیں لینا. بات آئی گئی پوچھنے لگا یار کہ یہ حضرت انسان کون ہے بھائی, جس کے لیے میرے باپ نے بولا کہ اس سے نہیں ملنا. وہ نکلا بھائی, کیونکہ وہ ایک جنون چڑھ گیا کہ یار اس کو میں ڈھونڈوں یا حضرت انسان ہے کو. تو ہاتھی ملا اس کو رستے میں, چھنگاڑتا ہوا, سونڈے ہلاتا ہوا. تو یہ شیر آیا, روک. ہاتھی رک گیا. بولے کیا ہے, بولے تو حضرت انسان ہے کیا. بولا نہیں رے بھائی, اس کا نام بھی نہیں لینا میرے سامنے. کیا کرنا, اس کا نام بھی نہیں لینا میرے سامنے حضرت انسان کا. بولے پھر تو نہیں ہے. بولے تو کون ہے. بولے میں ہاتھی ہوں, چل رستہ. آگے چلا تو اس کو ریچھ ملا, بھالو ڈینجر پہ. بولا روک, کیا حضرت انسان ہے کیا. ارے بولے اس کا کہاں نام لے دیا تم نے, اس کو بھی اور ڈر لگ رہا ہے کہ یار یہ آخر ہے کون ہے حضرت انسان.
کیا بولا یہ ہے کون؟ تو بولے تو کون ہے؟ بولے میں ریچھ ہوں دیا. اوکے چل پھر بھی ہٹ گیا. پھر یہ بیٹھ گیا فکر میں یار کہ کیا کروں. وہاں سے ایک لکڑ آ رہا یہ بولا یار یہ تو ایک دم مزار سزار دیکھ رہا ہے, اس سے کیا پوچھوں. سر پہ لکڑی ان کا گٹا دے کر کلاڑی دے کر پھر بھی بولے پوچھیے تو بولے اے ادھر آ. وہ تو ان کے سامنے آتے ہوتے کہ تم ڈانٹ کے کھڑا کر. بولا ادھر آ. بولے یہ آیا. کیا ہے؟ بولے حضور. بولے تو کیا حضرت انسان ہے کیا؟ بولا وہ حضرت انسان ہے کیا؟ اس نے بولا بھائی بات تو گڑبڑ ہے. اس نے بولا نہیں پہلے یہ بتا. تو بولا ایک شرط پہ میں بتاؤں. لکڑ آ رہی. بولے کیا؟ بولے میرا ایک چھوٹا سا کام ہے. وہ ایک بانس لیا لگا تھا بانس کی جاڑی, کاٹا اس کو آگے سے ایسا سب ٹکڑے کر کے. بولا اس کو یار یہ پورا ایسا ہے نا پھاڑ دیتے. بولے میں کیسا پھاڑوں؟ بولے اس میں منہ ڈال اور تم گھس اندر تو یہ سب پھٹ جائے. بس اس نے جو وہ سب پھاڑ بنایا تھا اس میں شیر نے منہ ڈال دیا جوان شہزادے, اور وہ جو ہے تو اس کو پھاڑنے لگا تھا. اب کائی کا تو پکڑ لیا اس نے پاس میں اور جے گلاٹیے کھا رہا ہے. اور پھر اس نے ڈنڈا اٹھایا دے پھٹ کے. ہاں میں وہ حضرت انسان. ارے بولے توبہ ہے میرے باپ کی. بھائی میں نے میرے باپ نے بولا تھا کہ اس سے نہیں. بولے میری جان چھوڑا. بولا بیوقوف سمجھا ہے کیا؟ اب تو جا خود ہی چھوڑاتے پر. تو انسان وہ خطرناک چیز ہے. سمجھانا اس واقعے میں یہ ہے کہ یہ کسی کی مانتا نہیں. یہ کسی کی مانتا نہیں ہے. اللہ نے اس کو اتنا سمجھایا یہ کلام بھیج کر. اور تقدیر کے پابند نباتات و جمادات. مومن فقط احکام الہی کا ہے. اللہ کی اطاعت کرنے میں دوست فائدہ. تو اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. وَلِلَّهِ اور اللہ کے لیے کیا چیز ہے؟ یسجد سنگولر میں بات ہو. یسجد وہ سجدہ کرتا ہے. یسجدانے یسجدونا اس کی ہے نا ترکیب ہے نا. ہاں تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وہ للہ یسجد, اور اللہ کے لیے وہ سجدہ کرتا ہے. کون؟ ما فی السماوات و ما فی الارض. جو کوئی آسمانوں میں اور جو کوئی زمین میں. سجدہ کرتا ہے کا مطلب ہے کیا؟ سرنڈر, اللہ کے سامنے جھک جانا. تو جتنی بھی چیزیں اللہ نے فرمایا کہ چاہے وہ آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو, وہ کیا کرتا ہے؟ ہر ایک پرٹیکولر, ایک آدمی 10 آدمی 1000 آدمی, ایک مچھلی 1000 شیر, سب جو پرٹیکولر انڈیویجول بذات خود ویکتیگت, وہ سب کیا اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے. جو آسمانوں میں اور جو زمین میں. دابت زمین میں چلنے والا جاندار. دیکھیے گا مردو نہیں تو مر گئے. جتنے قرآن کی سیٹنگ دیکھیے, جتنے جاندار ہیں نا زمین میں, اس کو سمجھو تو بہت مزہ آئے گا. شیر, ہاتھی, چوہے, بندر, بلی, جو بھی جاندار ہے وہ مر گئے ہیں. زندہ کو چھوڑ کے تم ان کے ناد میں لگے ہو, اور جو زندہ ہے حیو قیوم وہ زندہ ہے یار. یہاں اللہ نے فرمایا کہ جو بھی ہے آسمانوں میں اور زمین میں وہ سب سجدہ کرتا ہے. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اور دابت جو بھی چلنے پھرنے والے ہیں زندہ جاندار زمین میں, وہ بھی. والملائکۃ
فرشتے وہ بھی وہم لا یستکبرون، وہ تکبر نہیں کرتے. جو بھی آسمانوں میں ہے، ہزارہ مخلوق ہے، زمین میں ہے جتنے، مگر زندہ مر گئے ان کا کیا ذکر کرنا، یہ بہت ٹیکنیکل بات ہے. اور فرشتے زندہ ہیں نا، ہم کو نظر نہیں آتے، مگر یہ سب جو ہے نا، فرشتے کتنے طاقتور ہیں، جانور کتنے طاقتور ہیں، مگر وہ سب کیا کرتے ہیں، اور وہ تکبر نہیں کرتے، گھمنڈ نہیں کرتے. فرشتوں کے پاس تو بہت طاقت ہے، مگر وہ کیا کرتے ہیں، گھمنڈ میں نہیں ہے، غرور نہیں کرتے، تکبر نہیں کرتے ہیں. یہ بات ہے. اور اللہ کو اس کا مطلب الٹ، وہ تکبر کرنے والا پسند نہیں. جو اللہ کو سجدہ نہ کرے وہ اللہ کو. اب مسلمان سب قوم کو تو چھوڑ گیا، مسلمان اپنی خیر مناوے کتنے لوگ سجدہ کرتے ہیں. پہلا سجدہ کب ہوتا ہے؟ بولنے والے میں خود اپنے گریبان میں ڈال کے دیکھوں. سجدہ کہاں سے شروع ہوتا؟ فجر سے، اور پھر اس کے بعد پورا دن. یعنی اطاعت جو سرنڈر اللہ کے سامنے، کبھی جھک گئے منایا، کبھی نماز پڑھ لی، اور پھر اس کے بعد وہی باقی متنفر نہیں پڑھتے نماز. مؤذن چلا رہا ہے، پکار رہا ہے، بلا رہا ہے، کم ٹو دا ویلفیئر، آئیے فلاح کے لیے، یہاں ہے فلاح. نہیں آنے کو راضی، تو ہمارا دن پڑے گا تو نہیں پائے گا تو پڑے گا، ایسا نہیں کر رہا. ارے یار عید کو تو پڑھ لو بھائی، چھوڑو یہ نحوست، عید کو تو پڑھ لو، 8 کی 60 کی کھاٹ کی نہیں تو پھر ہو جائے گی جنازے کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ جتنے بھی زندہ ہے نا، زندہ، ان زندہ پر بہت غور کریں گے. آپ مردوں کے پاس جا رہے ہیں یار، زندہ جو سب کچھ کر سکتے ہیں، پھاوڑا لے کر قبروں کو پورا کر کے، سیمنٹ لے کے، کلر لگا کے، لائٹ لگا کے سب اس کو کر دیتے ہیں. وہ خود کر رہے ہیں. اسی طرح سے وہ دیکھو، میں نے تو ابھی دیکھا ہے اس میں یوٹیوب میں، جو گنپتی ڈوبرا نے اس پر لات مار مار کے اس کو ڈبا رہے. ہاں میں نے دیکھا، ابھی تو پروف میں ظاہر سے بات کرتا کہ دیکھو نا یار صاحب لوگ، تم لوگ ہی غور کرو یار، تم اپنے ہاتھ سے بناتے ہو اور خود اس پہ لات مار مار کے ڈبا رہے اس کو. میرے ہاتھوں کے تراشے ہوئے پتھر کے صنم، آج بھگوان بنے بیٹھے خود خان. یہی حال ادھر الٹ لو ہمارے مسلموں میں. وہ ان کی کوئی کرامت نہیں ہے، سب کرامت یہ ہے کہ لے جا کے دفن کر رہے، اس کو کفن پہنا رہے، عطر لگا رہے، سب کر لیا. اس کے بعد گاڑ کے آگے، گاڑ کے دفن بولو احترام سے، گاڑ کے آگے، اور پھر اس کے بعد اس کا تودا یہ بنا کے کیا کیا گلاف لگا دیا. اندھیری قبر میں ہوں میں، مزار پر میرے، اندھیری قبر میں ہوں میں، مزار پر میرے، جو تم نے کی بھی تو اس روشنی کا کیا ہوگا. باریاں موم بتی بجا لی، جلا لی، گلوب لگا دی. وہ اندھیری قبر میں ہوں میں، مزار پر میرے، جو تم نے کی بھی تو اس روشنی کا کیا ہوگا. بتاؤ، جواب دو نا. تو اللہ تبارک تعالیٰ یہاں فرماتا ہے کہ یہ جو سب دابتن ہے نا، زمین میں چلنے پھرنے والے زندہ، وہ تکبر نہیں کرتے. اور انسان کیا تکبر ہے، کسی کو ذرا سا کچھ دے دیا تو 4 کو سناتے پھر. کچھ ہو گیا، ارے کل تک تو یار دیکھو نا بھکاری کو میں نے کیا کیا کیا. تو سب اپنا کھلا پلا کے الٹی کر رہا، ضائع کرتا ہے. احسان کیا جاتا ہے، ہل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ، کوئی اپنے ساتھ اچھائی کرے تو اس کے ساتھ اس کی قبر مت کھولو.
یہاں وہی ہو رہا ہے. تو احسان کا بدلہ احسان سے ہی چکے گا. ٹیٹ فور ٹیٹ، جیسے کچھ ایسا تمہارے ساتھ کوئی اچھائی کرے اس کے ساتھ کیا کرو؟ اچھائی کرو. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ جتنے بھی جاندار ہیں یہ سب گھمنڈ نہیں کرتے. اور پھر آگے اللہ فرمایا یخافون ربہم، وہ خوف کھاتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ وہ ڈرتے ہیں. کس سے؟ ایک ایک بات کا جواب دیتا اللہ تعالیٰ قرآن سے. تم سوال یخافون، وہ ڈرتے ہیں. تو سوال ہوگا بھائی کس سے ڈرتے ہیں؟ ربہم، رب یعنی مالک. تو وہ اپنے مالک سے ڈرتے ہیں. پھر کیا فرمایا؟ فوقہم سے، من فوقہم، وہ جو ان کے اوپر ہے. کون ہے مالک؟ اوپر رہتا کہ نیچے رہتا؟ دینے والا اوپر ہی رہتا ہے نا. تو اللہ سیٹھ ہے نا، اللہ مالک ہے نا. تو وہ جو ان کے اوپر ہے وہ اس سے خوف کھاتے ہیں، ڈرتے ہیں. وہ یفعلون، اور وہ وہی کرتے ہیں ما یؤمرون، جو انہیں حکم دیا جاتا ہے. جھک جاؤ. اللہ اکبر. سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ. اللہ اکبر. کوئی ضرورت نہیں ہے وضو کی یہ سجدے کے لیے. کہیں رخ کعبہ میں ڈھونڈتے بیٹھے ہو، اللہ ہر طرف ہے، اس لیے وہ اللہ ہے. تو بس اللہ چاہتا ہے کہ جھک جاؤ تم. اللہ کو یہ ادا پسند ہے. تو وہ جھک جاتے ہیں. جو ان کے اوپر ہے وہ سجدہ ریز ہو جاتے ہیں اور وہ وہی کرتے ہیں جو انہیں اللہ نے حکم دیا نا. نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، خیرات دو، حج کرو، اچھائی کا پیدا کرو، پڑوسیوں کا حق دو. یہ سب باتیں میرے پیارو اللہ نے فرمایا. اور اللہ کو یہ پسند ہے کہ جو اللہ حکم دیتا ہے بس وہی کرو. ٹائم بتا کیا کرنا بھائی بولو نا یار. سب ساتھی دوست ہیں اپن. تو یہ کوئی وہ واز نہیں ہو رہا مولانا. قرآن کو ہم سمجھنے کی یہ محفل ہے اور اللہ ہم کو عمل کی توفیق. تو ابھی 8 منٹ میں کیا کروں؟ آگے بڑھوں تھوڑا بڑھو بھائی. ارے وہ رجب ہے کہ کیا نام ہے؟ جاوید اسکول آیا. سنیے گا اللہ تعالیٰ فرمایا رکو. اپن تو آیت ٹو آیت چل رہے نا یار، رکو سے تو نہیں ہے اپنا. تو ہم کیا سن رہے؟ سورہ نحل کا مطلب کوئی بتاؤ. تو ہم وہ سن رہے. کیسا سورہ یہ؟ تو آگے ملاحظہ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ اللہ فرماتا ہے وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین. قال اللہ، اور اللہ نے فرمایا. کس نے کہا؟ اللہ نے کہا. کیا کہا بھائی میرے بات؟ کہ لا تتخذوا، تم نہ ٹھہراؤ، تم نہ مقرر کرو، تم نہ بناؤ. یہ سب تتخذوا کے ترجمے سنا دیا آپ بٹھا لو. لا تتخذوا، تم نہ بناؤ. الہین تسنیہ کا صیغہ ہے، واحد تسنیہ اور جمع. تو الہین کا مطلب دو. اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ دو تم خدا مت بناؤ یار. دو معبود مت بناؤ کہ اس کی بھی پوجا کرے اس کی بھی پوجا کرے. بڑا تصادم ہو جائے گا. ایک معبود کہے گا کہ اے سورج ڈوب جا، دوسرا کہیں گا نہیں نکل. تصادم ہو جائے گا نا یار. تو اللہ نے کہا کہ کتنے خدا بناؤ؟ تو آگے قرآن کو جواب دیتا ہے. دیکھو آیت کا کمال دیکھیں. کیا فرمایا اللہ نے؟ انما ہوا الہ سوائے اس کے کہ نہیں تمہارا الہ. الہ میں بڑا کمال ہے جس کے آگے ہم اپنی زمین ناز رگڑ دے ہوئے وہ ہے اللہ. تو
تو اللہ نے فرمایا کہ پھر دو نہیں تو کتنے خدا ہونا چاہیے, کتنے الہ ہونا چاہیے؟ تو انما ہوا الہ سوا اس کے کہ نہیں ایک الہ ہونا چاہیے. آئینے کے 100 ٹکڑے ہم نے کر کے دیکھے, ایک میں بھی تنہا تھے, 100 میں بھی اکیلے ہے. اللہ ہے ایک معبود, تو نہیں پسند کرتا اللہ. تو لوگوں نے کیا کیا کہ عزیر کو خدا کا بیٹا بنا لیا. یہ ہوگا نا, دو اس سے بڑا کام کیا کیا کرسچن, وہ تثلیث کے قائل. اللہ ایک, اس کی ماں مریم علیہ السلام دو, اور یہ تیسرے عیسیٰ. یہ تینوں کو یہ لوگ خدا, اللہ خدا, باپ, بیٹا نیچے, اور بیچ میں ماں مریم. یہ تثلیث کے قائل ہے. تو اللہ کو تو دو کو نہیں پسند کرتا اللہ. اور معاف کریں مجھے یہ ہندو بھائی لوگ, انہوں نے تو حد کر دیا, سب کا ریکارڈ توڑ دیا, سب سے آگے نکل گئے. کتنے خدا, ہر کنکر میں شنکر, اتنے خدا بنا لیے ان لوگوں نے. یہ بھائیوں تک قرآن پہنچ نہیں رہا ہے, نہ ہم پہنچا رہے. مزہ لو نا, سنو اور عمل کر, توفیق دے اللہ تعالیٰ. تو اللہ نے فرمایا کہ دو خدا اللہ کو منظور نہیں ہے. تو پھر کتنا, انما ہوا الہ واحد. تو خدا تو بس یکتا یگانہ ہے. پھر کیا ہے آگے, فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ, پر مجھی سے, ایک ہی ہے وہ سپریم پاور. فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ, تو مجھی سے فَارْهَبُونِ یعنی ڈرو. نی لگا ہوا ہے آخر میں, ان کے نیچے زیر نی ہے, میاں مٹی کا معلوم جاتے. فَارْهَبُونِ ہے, تو مجھی سے ڈرو. تم سب کس سے ڈرو؟ وہ جو ایک خدا ہے, مالک آسمان و زمین, ارض و سماوات, ہر شے کا مالک, وہ ایک ہے. تو پھر ڈرنا کس سے ہے؟ ایک سے ڈرو. وہ لہو کیوں ڈرو؟ وہ لہو ما فی السماوات والارض ولہ الدین واصبا. یہ وجہ بیان کی اللہ کہ اسی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں. اور یہاں فرمایا ولہ الدین, اور جو دین ہے نا, دین واصبہ ہے, ضروری ہے, لازم ہے. دین کیا ہے؟ اور دین کس کا نام ہے؟ اطاعت, یعنی اللہ کی ہر بات ماننے کا نام دین. کس کا نام ہے؟ عبادت. تو اللہ کی عبادت کرنے کا نام یہ دین ہے. تو یہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا واصبہ ہے. اٹ از دا کمپلسری. یہ بالکل انسان پر کیا ہے؟ لازم ہے. پھر اللہ نے فرمایا فغیر اللہ تتقون. پھر کیا اللہ کے سوا تم اوروں سے ڈرتے؟ پوچھا اللہ نے. جب وہ ایک ہی معبود ہے, سب اس کے ہاتھ میں, موت و حیات, لینا دینا سب اس کے ہاتھ میں. آگے آئے تھے ایک ایک لفظ بتا رہے قرآن. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ افغیر اللہ یتقون, افغیر اللہ تتقون, تم ڈرتے ہو تو کیا اللہ کے سوا تم اوروں سے, کسی اور سے ڈرتے ہو؟ شعلہ بن کر پھونک دے خاشا کے غیر اللہ کو. کیا کہا اللہ نے؟ شعلہ بن کر پھونک دے خاشا کے غیر اللہ کو. خوف باطل کیا کہ ہے غارت گرے باطل بھی تو. یہ خش و خاشاک یہ سب کچرا ہے, کچرا. جتنے معبودوں کو پوچھ رہے ان سے کیا ڈرتا ہے؟ تو شعلہ بن جا.
یہ جتنے بھی خشو خاشا کے نا پتے سوکھے ہوئے کڑکڑ بجے ان کو جلا دے تو، اس لیے کہ شعلہ بن کر پھونک دے خاشا کے غیر اللہ کو، جو اللہ کا غیر ان کو جلا ڈال، پھینک دے دریا برد کر دے، آگ لگا دیں۔ خوف باطل، باطل کا کیا خوف، کیا ہے غارت گرے باطل بھی، اس کو تو وہ بنایا تو ٹھان لے تو ان کو غارت کر دے، کر دیا تھا نا ابراہیم علیہ السلام نے، دوڑ پھوڑ کے سب۔ ارے ہم تو بھولنے کو بھی ڈرتے، انہوں نے تو کر دکھایا تھا۔ تو شعلہ بن کر پھونک دے خاشا کے غیر اللہ، خوف باطل کیا کہے غارت گرے باطل بھی تو، آہ کس کی چاہ رکھتی ہے بیگانہ تجھے، میں بھی تو، مینا بھی تو، محفل بھی تو، محمل بھی تو، شعلہ بن کر پھونک دے خاشا کے غیر اللہ، خوف باطل کیا ہے غارت گرے باطل بھی تو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہو گئے؟ الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ آمین۔ اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ آمین۔ اللہم فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو عقل سلیم جو دی ہے اس کو برتنے کا طریقہ بھی عطا فرما، ہم کو تیری اطاعت اور تیری عبادت کی توفیق دے۔ اے اللہ جو سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق دے، آگے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ اے اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں قرآن کو پہنچا دے، ہماری بستیوں میں گھر گھر میں قرآن کو پہنچا دے، اور ذریعہ ہم سب کو بنا دے۔ وہاں ایک ایک آیت ہی ہو، وہ قرآن کی آیتیں پہنچاؤ یار، ہر جگہ قرآن کی بات چلے تو مزہ آ۔ اے اللہ ایسا کر دے، جو بیمار ہیں ہمیں ان کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما۔ اے اللہ ان کو اچھی نوکریاں اور اچھے سیٹ عطا فرما۔ اے اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو معاف فرما۔ قال اللہ تعالیٰ فی شان حبیبی ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔